ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں علی ناصر۔ IMF کی ٹیم یہاں آ چکی ہے مبینہ طور پر، اور ہماری ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی گفت و شنید بھی چل رہی ہے۔ کیا ہوگی، اس کے اندر کیا نکل کر سامنے آئے گا، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ ان کا اصرار کیا ہوگا اور ہمارا اصرار کیا ہوگا۔ جب دونوں طرف سے ہاں ہو چکی ہے تو پھر اس ڈائیلاگ کا مقصد کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، جس کی وجہ سے میں بڑا پریشان ہوں۔ پیسے تو مل گئے، ہمارے استاد کہتے تھے پیسے مل گئے، پیسے ملنے کے بعد یہ آپ کی ثواب دید پر ہے، آپ کام کریں یا نہ کریں۔ لیکن مجھے ایسا بتایا گیا ہے کہ یہ اسی لیے انہوں نے سسٹم یہ رکھا ہے کہ وہ پیس میل دیتے ہیں، ایک قسط دیتے ہیں، پھر اس کے بعد چند ماہ کے بعد دوسری قسط دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر آپ جتنا ہم نے آپ کو بتایا اس پر عمل درآمد ٹھیک سے ہوا ہے تو آپ کی یہ قسطوں کا سلسلہ چلتا رہے گا اور ریویو کنٹینیوس ہوگا، ہماری ڈسکشنز ہوتی رہیں گی۔ ان کا اصرار یہ ہے کہ پاکستان اپنے ریونیو ٹارگٹ کو میٹ کرے، پاکستان پاور سیکٹر کے اندر جو ریفارمز ہوئے ہیں ان پر عمل درآمد رکھے، پاکستان انشور کرے کہ اس نے فسکل ڈسپلن کو فالو کرنا ہے۔ اس کے لیے ان کی بہت ساری تجاویز تھی۔ پرابلم یہ تھی کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، دے انڈر ٹک اے ہیوج responsibility of collecting revenue that was phenomenal by any terms, going 13 trillion plus in a country like Pakistan with GDP growth 3.5% is virtually very difficult task. خیر، میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں۔ جناب زبیر طفیل صاحب، جو کہ سابق صدر FPCCI رہے ہیں، اس کے علاوہ تاجر صنعت کار رہنما ہیں اور تاجر صنعت کار معاملات پر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو۔ تھینک یو۔ مسئلہ کچھ ایسا ہے زبیر طفیل صاحب کہ اب ریئلسٹکلی اسپیکنگ میں بھی گورنمنٹ چاہ رہی ہوگی کہ کچھ فلیکسیبلٹی ہمیں مل جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے PIA کی جب پرائیویٹائزیشن کا معاملہ تھوڑا کھٹائی میں، میرا خیال ہے کھٹائی میں پڑ گیا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ نان ٹیکس ریونیوز کے لیے جو ایک ہم نے میمتھ ٹارگٹ اپنے لیے رکھا ہے، اس کو تو ہم فی الوقت کے لیے بھول جاتے ہیں، کیونکہ ون ڈیل ڈزنٹ گو تھرو دین آئی ایم ناٹ ایکسپیکٹنگ این ادر ڈیل ٹو گو تھرو ویری کوئکلی۔ سیکنڈ ایشو یہ ہے کہ ہماری جو ٹیکس ریونیو کلیکشن ہے اٹس فالنگ شارٹ، اینڈ آئی تھنک وی ول ناٹ بی ایبل ٹو کیچ اپ ود دا مومنٹم ٹو ریچ دا میجک نمبر۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً IMF سے ایک معاہدہ طے پا گیا اور انہوں نے دونوں پاکستان حکومت نے بھی سائن کر دیے ایگریمنٹس پہ، اور جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی انہوں نے کہا جی ہم سب پوری کریں گے، جس کے اندر ایک جو ہے ریونیو کا بھی ہے کہ 13 ٹریلین کا، اور وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ آسان نہیں ہے حاصل کرنا۔ ہماری اکانومی سلو ڈاؤن ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی جو میجر انڈسٹری ہے وہ ہاؤسنگ کی ہے، اس وقت ہاؤسنگ انڈسٹری پورے پاکستان میں بیٹھ گئی ہے۔ اور آج میں صبح دیکھ رہا تھا اپنا بلومبرگ پہ کہ چائنا میں بھی جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ بھی بہت اس وقت دباؤ میں ہے، اور چائنیز گورنمنٹ نے ان سے کہا کہ ہم ان کو مزید ریلیکسیشن دیں گے، کہ جس کمپنی نے ری پیمنٹس کرنی تھی انہوں نے اس کو ری شیڈول کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس ٹائم میں نہیں، اتنے ٹائم میں پے کریں۔ تو چائنا جیسی بڑی معیشت میں جب ایسا ہو رہا ہے، اور اس وقت نہ صرف چائنا بلکہ اور بھی فلپینز میں بھی ایسا ہی ہوا ہے، تو حکومت پاکستان کو دیکھنا چاہیے اور IMF کو جو بھی مشکلات ہیں وہ بتائیں، اور ساتھ ساتھ لیکن دوسری طرف جو ہے حکومت معیشت کو صحیح طرح سے لے کے چل رہی ہے۔ انہوں نے ہر جگہ پہ لوگوں کو، پرائیویٹ سیکٹر کو، سب کو ٹائٹ کر کے رکھا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے آپ کی اکانومی میں سیلز ڈاؤن ہو رہی ہیں۔ آپ کی جنرلی جو ہے ابھی پہلا مہینہ ہے کہ آٹو موبائل کی سیل جو ہے انکریز ہوئی، ورنہ آٹو موبائل بھی 2-3 مہینے سے اس کی سیلز پریویس ایئرز کے مقابلے میں کم تھیں۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات آپ نے کہا کہ IMF نے انرجی کی بات کہی تھی۔ جی انرجی دیکھیں، انرجی تو جو انہوں نے کہا ہے مور اور لیس ہمیں وہی کرنا پڑے گا۔ اخبارات میں ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ آپ نے اپنے ملک کے اندر سولرائزیشن کی جو پالیسی ایڈاپٹ کی ہے اس سے آپ کی جو پاور ڈیمانڈ ہے وہ گر جائے گی، اور اگر پاور کی ڈیمانڈ گر گئی تو in that they are trying to say that we will be less reliant on the what I can say the regular or the conventional power sector۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پاور سیکٹر کی ڈیمانڈ ختم ہو گئی تو وہی IPP والا مسئلہ جس کے اوپر آپ روشنی ڈالتے رہتے ہیں،
ان پر بھی ریلائنس ختم ہو جائے گی تو پھر ہم پیسے کس کو دیں گے اور کیوں دیں گے؟ یہ ان کے ذہن میں سوال ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک سولرائزیشن کی بات ہے، دیکھیے نہ آپ سولر لگانے والے کو کوئی قرضہ نہیں لے رہا، کچھ نہیں لے رہا، اپنے جیب کے پیسوں سے وہ سولر پینل خرید کے سولر لگاتا ہے، سیلف فائنینس. ہاں جی سیلف فائنانس میں سستی بجلی حاصل کرتا ہے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ان کو آپ روک نہیں سکتے اسے. آپ کسی کو پبلک کو روک نہیں سکتے. جب اس کی آمدنی نہیں بڑھ رہی، 40,000 روپے پہ آپ نے ایک ورکر کو روکا ہوا ہے 40,000 روپے میں، 40,000 میں وہ کہاں زندہ رہے گا؟ اور 40,000 میں جو آپ کا، ابھی میری کل پرسوں کسی اپنے ورکر سے بات ہو رہی تھی، اس نے کہا جی مجھے 25,000 کا بجلی کا بل آ گیا، اس کی تنخواہ ہے 52,000 روپے. 52,000 میں سے اگر 25,000 بجلی کا بل دے گا تو باقی کیا کرے گا؟ کھانا کیا کھائے گا؟ بچے کو کیا پڑھائے گا؟ تو اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ بعض جگہ مزدور لوگ جو اپنے بچوں کو اسکولوں سے اٹھا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم بھیج نہیں سکتے، نہ کتاب لے کے دے سکتے ہیں. تو یہ ایک ساری الیکٹریسٹی بلز ہیو ڈبلڈ اینڈ ٹرپلڈ جی اینڈ دیٹس آلسو فار دا کامن مین. اور لائک وی ور ڈسکسنگ لاسٹ ٹائم، آپ بھی پروگرام میں بتا رہے تھے کہ یور بل آلسو واز X3 3 times, right? 3 times. And I also fully endorse that. I fully endorse it because that is the condition. جی تو اب آپ مجھے بتائیں کہ چلو پریولیج کلاس کچھ عرصہ ان کو پنچ نہیں کر رہا، لیکن آپ کو بھی پنچ کیا جس کے معنی نہیں کیا، میں نے بھی سولر پنچ لگا آپ کو لیا، بھی کیا، میں نے بھی سولر لگا تو لیا. سب کو پنچ کر رہا ہے اس کا مطلب ایکولی پنچ کر رہا ہے. آپ کسی کو سولر لگانے سے منع نہیں کر سکتے. ہاں یہ ساری دنیا میں استعمال ہوتا ہے. اور اگر نیٹ میٹرنگ ہوگی تو پھر آپ اپنی انرجی کو شیئر بھی کریں گے. شیئر بھی کریں گے. That's which is the truth. اور I think we are heading towards that کہ I think about 5 to 10 percentage points ہم نیٹ میٹرنگ سے اٹھا سکتے ہیں جس سپیڈ سے پاکستان میں سولرائزیشن ہوئی ہے. میں ایک مثال ناظرین کے سامنے رکھتا ہوں، پتہ نہیں آپ تائید کریں. کراچی کے جو پریولیج لوکیلز ہیں، میں نام لیے بغیر کہتا ہوں کہ جو جہاں پر امیر کھاتے پیتے لوگ رہتے ہیں جو بجلی کا بل دے سکتے ہیں، وہاں پر پرسنٹیج آف سولرائزیشن ان نیو ہاؤسز مور دین 60% ہے. جتنے نئے گھر بن رہے ہیں اس سے بھی زیادہ ہوگی. اس سے زیادہ ہوگی. میں نے سیف نمبر بولا ہے. آئی ایم شیور اس سے زیادہ ہوگی. جو بھی گھر بنا رہا ہے they are ensuring that they are installing solar panels beforehand. Is it true? You can't stop them. دیکھیے میں نے ایک بعض دوستوں سے بات ہوتی ہے تو انہوں نے کہا جی ہمارا جو بل 100 روپے سے بڑھ کے 300 پہ یا لاکھ سے بڑھ کے 3 لاکھ ہو گیا تھا، ہم نے سولر پینل لگائے، اب جو ہے وہ واپس 60-80 ہزار روپے کے اوپر آ گیا. نیٹ میٹرنگ شروع ہوئی، 3 لاکھ کا 80,000 بن گیا، 60,000 بن گیا. تو یہ سب کا حق ہے، آپ کسی کو روک نہیں سکتے. لیکن آئی ایم ایف جو کہہ رہی ہے کہ بجلی کے ریٹ اس طرح سے کیے جائیں، وہ ممکن نہیں ہے. یار آپ کی آبادی میں آپ کے پبلک لوگ کو ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ اتنا بل بجلی کا پے کر سکیں. We have been told جی کہ کچھ آئی پی پیز کے ساتھ نیکسٹ منتھ تک ٹیک اور پے والا سسٹم ہو جائے گا. آئی ایم ازیومنگ کہ یہ پرائیویٹ نہیں ہوں گے. جی آئی ایم ازیومنگ، مے بی میں غلط ہوں، آپ میری اصلاح کیجیے گا، بیکاز آپ زیادہ پریوی ہوں گے. آپ یو آر ان دا فور فرنٹ ان دا فائٹ آف ریڈیوسنگ ٹیرفس، الیکٹرسٹی ٹیرفس. تو آپ کی نالج میں ہے یہ. میں نے اخبارات میں پڑھا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اب نیکسٹ منتھ سے اٹ از ایکسپیکٹڈ دیٹ کوائٹ اے فیو آئی پی پیز ہیو اگریڈ اینڈ دے ول بی پیڈ آن ٹیک اور پے. یہ بات چیت ہو رہی ہے. ہو رہی. ان میں بعض آئی پی پیز ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہم سے ہمارا آپ سے معاہدہ ہے، آپ اس کو فلفل کریں، نہیں کریں گے تو ہم انٹرنیشنل کورٹ پہ جائیں گے. لیکن چند ایسے بھی ہیں جو نیگوشیٹ کر رہے ہیں. ان میں سے بعض لوگوں نے تو اپنے جتنے پیسے لگے تھے اس سے 4 ٹائم کما کے پیسے نکال لیے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ سے ٹیک اینڈ پے کر لیں گے، لیکن ابھی ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے. اگر شاید یہ ہوگا تو اگلے مہینے میں دسمبر میں کسی وقت. یہی مطلب تقریباً یہی ٹائم دیا گیا کہ 1 مہینہ اس میں لگ سکتا ہے. آپ کو نالج ہے اس معاملے میں؟ بالکل نالج میں ہے، بالکل نالج میں ہے. اور دیکھیں آپ کی آج کل بہت ساری صنعتیں بند ہو گئی ہیں صرف بجلی کی وجہ سے. بجلی کے ریٹ کی وجہ سے بہت ساری صنعتیں بند ہو چکی ہیں. بے روزگاری ہو رہی ہے، اتنی بے روزگاری ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. اور میں آپ سے عرض کروں کہ میرے ٹیلی فون پہ ایک ہی فون آتا ہے، جو بھی ہوتے ہیں لوگ مختلف. کوئی کہتا ہے کہ ڈاکٹر کے بل کے پیسے دے دیں، کوئی کہتا ہے بچے کے تعلیم کے پیسے دے دیں، کوئی کچھ مطلب سارے لوگ جو ہیں بیچارے برے حال میں پھنس گئے ہیں. خاص طور پہ وہ آدمی جو جاب لیس ہو جاتا ہے، جاب بھی نہیں ہے، اوپر سے یہ مصیبت آ گئی ہے کہ بجلی کے بل زیادہ آ رہے ہیں. تو کہاں سے اور کیسے کرے گا وہ نظر نہیں آ رہا. That means you agree that the economy
employment, unemployment, inflation should be on top of the agenda. Of course. You agree with that? I agree with, and they must explain to IMF Yeah. کہ جناب یہ ہماری مشکلات ہیں, Compulsions ہیں. یہ ہمارے سوسائٹی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ٹھیک ہے, ہم نے آپ سے ایگری کیا ہے, لیکن بجلی کا ریٹ اتنا نہیں بڑھ سکتا. کوئی اور ذرائع دیکھے جائیں کہ جہاں سے بھی ریونیوز پیدا کیے جا سکتے ہیں, لیکن ریونیو آپ بجلی کا کہیں گے کہ بجلی میں اور ریٹ بڑھا لیں, ممکن ہی نہیں ہے. اچھا, گیس کا تعلق تو اس والے ایرینا سے نہیں ہے, وہ ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو میں دیکھا جاتا ہے, لیکن گیس کے متعلق بھی بہت ساری کنٹینشنز ہیں انڈسٹریلسٹ کے ذہن میں بھی, اس کے ٹیرفز کے بارے میں بھی بہت سارے کویشچن مارکس ہیں, ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے. ان کی بڑی گہری نگاہ ہے معیشت کے اوپر. میں جس جانب ان کو لے کر آ رہا تھا وہ گیس کا موضوع تھا. قدرتی گیس آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر وی آر بلیسڈ ود اٹ, پر ایشو اور چیلنج یہ ہے کہ ناؤ ناٹ آل دیٹ گیس از فاؤنڈ ان سوئی, اٹس فاؤنڈ ہیئر ان دا پروونس آف سندھ ایز ویل. ان فیکٹ وی ہیو گیس آلسو ہیز اے لاٹ آف ویلز, ویلز میں ہی نکلتی ہے, قدرت ہے. تو میجورٹی آف دا گیس رائٹ ناؤ از بینگ پروڈیوسڈ ان دا پروونس آف سندھ. And it's in multiple locations. Of course in Punjab also, and they found some reserves in KPK also. In KPK also, especially in the former FATA region, which is now part of KPK, which was once areas. Now it's accessible. However, issue is gas tariff is also a challenge, and gas supply is also a challenge. They are saying کہ ہر سال ڈپلیٹ ہو جاتی ہیں ہماری ریسورسز, سو وی آر امپورٹنگ دیٹ ان ایڈوانس ٹو پروٹیکٹ آور اسٹریٹجک ایسٹ. رائٹ. لیکن آپ کو کاسٹ زیادہ بیئر کرنی پڑی ہے. آر یو فائن ود اٹ؟ نہیں, جو اب RLNG کا ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے, قریباً 4,000 روپے کے قریب ہے. یہیں پہلے 1,200 روپے ہوتا ہے. تو یہ اتنا مہنگا ہے کہ اس سے انڈسٹری چل نہیں سکتی. آپ گیس کو تب استعمال کر سکتے ہیں جب انڈسٹری اس کو ایکسیپٹ کرے. اگر انڈسٹری کے لیے آپ کی انڈسٹری چل رہی تھی آج سے 1.5-2 سال پہلے 1,200 روپے, آپ نے 2,200 کیا, 2,200 سے 3,200 کیا, اب 4,000 کے قریب آ گیا. تو یہ وہ ریٹ ہے جس سے آپ کوئی چیز بنا کے ایکسپورٹ نہیں کر سکتے, اور گھریلو صارفین بھی یہ ریٹ ایکسیپٹ کر ہی نہیں سکتے. لہٰذا گورنمنٹ نے یہ گھریلو صارفین کو نہیں دیتی. اس میں سپلائی کا بھی چیلنج ہے, پریشر کا بھی چیلنج ہے, اس میں ٹیرف کا بھی چیلنج. دیکھیے سپلائی تو آ جاتی ہے, موسٹلی قطر سے آتی ہے. وہ شپ آتا ہے, شپ یا وہ تو امپورٹڈ کے لیے, امپورٹڈ کی. لوکل میں جو جہاں تک بلوچستان سے گیس آتی تھی وہ کافی ڈپلیٹ ہو گیا. اب جو گیس کے نئے ذخائر مل رہے ہیں وہ یہاں سندھ کے اندر ہیں یا پھر KPK میں ہیں. KPK میں بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ بہت گیس نکل رہی ہے, وہاں پہ فورن کمپنیز جو ہیں وہ گیس نکال رہی ہیں. ہمیں ایسا بھی بتایا گیا ہے کہ گیس کی بھی کوئی بہت بڑی فائنڈ ہوئی ہے. مطلب یہ بھی قدرت کا کرشمہ ہے کہ گیس, قدرتی گیس ہو یا پیٹرولیم مصنوعات ہوں, خام تیل جسے کہتے ہیں, ان کے آس پاس میں ہی ہوتے ہیں ذخائر, ان کے آس پاس میں ہی ہوتے ہیں. ہمیں ایسا تاثر دیا گیا کہ ہمیں بہت بڑا انرجی ریزرو ملا ہے. از اٹ, ڈو یو فیل, اور کہ یہ سب سے پہلے تو اس کے آئی ڈو ناٹ کویسچن دا کریڈیبلٹی, آف کورس ملے ہوں گے, لیکن ایم یہ ہے کہ ان کا ہمارے سسٹم میں انٹر کرنے کے بارے میں ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ وہ کل ہی ہمارے سسٹم میں انٹر نہیں کی جا سکتی. از اٹ کریکٹ؟ کل ہی فوراً نہیں آ سکتی. میری علم میں نہیں ہے. میں اتنا کہوں گا کہ اگر کوئی ایسا بڑا ریزرو ملا ہے تو گورنمنٹ کو فوراً اس کو ہائی لائٹ کرے گی, کیونکہ گورنمنٹ جو ہے جو اتنی ساری مخالفتوں میں گھری ہوئی ہے, اور اس کو پتہ ہو کہ اتنی گیس نکل آئی ہے, جب وہ یہ چیز عوام کے سامنے پیش کرے گیس وہ تیل, گیس تیل, ہاں بہت. تو وہ دیکھیے, اگر میری ذاتی سوچ یہ ہے, کوئی بھی حکومت ہو, جب اس کو کوئی اتنی بڑے وسائل مل رہے ہیں تو فوراً وہ پبلک کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے بتائے جی ہمیں اتنے پیسے مل گئے ہیں, آپ کو 1 نہیں 2 سال کے بعد جو ہے گیس بہت ملے گی, ریٹ کم ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا. کوئی حکومت ایسی نہیں ہے کہ جو اس چیز کو خاموش رہے. اس فائنڈ جو بھی ہے انہیں پتہ چلا بھی ہو تو خاموش نہیں رہ سکتی. اچھا نہیں, اس کے ساتھ ساتھ فورن ایکسپرٹس کے کنٹینشنز یہ تھے کہ اگر ان کو مل بھی جاتی ہے, ان کا کہنا یہ تھا, ان کی کامنٹری یہ, اگر ان کو مل بھی جائے تو ڈے 1 کے اوپر وہ ان کے سسٹم میں انٹر نہیں ہو سکتی. ایک بہت بڑا پروسیس ہوتا ہے جس کے ذریعے اس کی ایکسٹریکشن ہوگی. یہ بھی ان کا کہنا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ان کو ریزرو مل بھی جاتا ہے تو وہ ایکسٹریکٹ کرنے میں اٹ ول ٹیک ناٹ منتھس مینی ایئرس. یہ ان کا کہنا ہے جو ویسٹرن ایکسپرٹس ہیں. اچھا, یہیں پر میں آپ کو ایک اور نقطے پر لے کر آتا ہوں. آپ کو پتا ہوگا وزیر اعظم صاحب باکو میں, اور وہاں پر COP29 نام کی ایک بہت بڑا اجلاس بھی ہے, تنظیم بھی ہے. وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب نے یہ کہا
کہ پاکستان انوائرمنٹل امپیکٹ فیس کر رہا ہے، لیکن انوائرمنٹ کو پلوٹ کرنے کی ذمہ داری پاکستان کی نہیں ہے، اس لیے ہمیں پے کیا جائے سو دیٹ وی کین سم ہاؤ ٹالریٹ ایکسیپٹ اینڈ میٹیگیٹ دا امپیکٹ آف انوائرمنٹل پولوشن. اس کے بارے میں انہوں نے کافی دفعہ بات کی ہے. انہوں نے کہا جب غلطی ہماری نہیں ہے تو اس کا خمیازہ ہمیں کیوں بھگتنا پڑ رہا ہے. اس کے لیے آپ کے خیال سے پاکستان کو کوئی بیرونی امداد ملے گی؟ دیکھیے وزیر اعظم صاحب نے صحیح کہا ہے، کیونکہ یہ جو بھی انوائرمنٹ خراب ہو رہی ہے وہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، ان ملکوں کی وجہ سے ہے جو نیبرنگ ہیں یا ویسٹ میں بھی ہیں، ان کی وجہ سے ہے. تو ہمیں اپنا کیس پیش کرنا چاہیے اور یہ کہ ان سے کوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ ان سے آپ سپورٹ حاصل کریں کہ جی یہ جو چیلنجز ہیں اس کو ہمیں میٹ کرنا ہے، آپ ہماری ہیلپ کریں. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ آسان نہیں ہوگا. اچھا لیکن آپ جیسے ایک بہت بڑی انٹرپرائز رن کرتے ہیں، مطلب آئی ووڈ سے ون آف دا فیو پاکستانی کمپنیز دیٹ کین بی کنسیڈرڈ ان دا $1 بلین کلب وین اٹ کمز ٹو ایسڈ بیس. ایم از کہ کیا یہ جو کاربن کریڈٹ کی بات کرتے ہیں ڈو دے ایکچولی پے اس ان سم فارم اور شیپ؟ بیکاز مینی پاکستانی انڈسٹریز ایکچولی اپلائی فار کاربن کریڈٹس. وہ بالکل صحیح ہے. دیکھیں جو بھی انڈسٹری کر سکتی ہے نا اسے کاربن کریڈٹ کے لیے اقدامات کرنے چاہیے اور ان کو وہاں سے ان کو سپورٹ ملے گی. جب ان کو کاربن کریڈٹ اپروو ہو جاتے ہیں تو ان سم فارم دے ول گیٹ دا بینیفٹ، کمپنسیٹ کرتے ہیں، تو اس کو بالکل کرنا چاہیے. اچھا ویسٹ کے اندر گروئنگ کنسرن تو ہے لیکن وہ لوگ اپنا کاربن فٹ پرنٹ کم نہیں کر رہے، لیکن وہ ڈیولپنگ کنٹریز کو پریشرائز کرتے ہیں کہ آپ اپنا کاربن فٹ پرنٹ کم کریں. اس کی ایک تازہ مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ کو پتہ ہے ویسٹ کے اندر ایک جگہ ایک نیا صدر بھی منتخب ہو گیا ہے. جی جی. اس نے واضح کہا ہے کہ دیکھو انوائرمنٹ پریفرنس ضرور ہے لیکن میرے لیے میری اکانومی زیادہ پریفر. بالکل صحیح. اس نے کہا ہے یہ میرا جو بلیک گولڈ ہے نا، مطلب جو خلاصہ کر رہا ہوں، اس نے کہا یہ جو میرا تیل ہے نا میں سب سے لارجسٹ پروڈیوسر ہوں دنیا کا. بالکل صحیح. تو اگر آپ مجھے کہو گے میں ترک کر دوں، میں ترک نہیں کروں گا. صحیح بات. اس نے کہا اور چیزوں کی چھیڑ چھاڑ کرو، ہمارے آئل کی چھیڑ چھاڑ نہیں کرو. یہ ہماری انڈسٹریز ہے، آٹو انڈسٹری، یہ پھلے گی پھولے گی، تیل بھی ہم نکالیں گے دبا کے، کوئی ہمیں نہیں روکے گا. تو آپ مجھے بتائیں نا ڈیولپڈ کنٹری تو یہ کہہ رہی ہے، ڈیولپنگ کنٹری پہ پریشر ہے. دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں امریکن پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ صاحب کا، انہوں نے یہی کہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ پیٹرول ہماری امپورٹنٹ حصہ ہے معیشت کا اور آٹو موبائل بھی ہماری بہت بڑی انڈسٹری ہے. ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان پہ کوئی جو ہے پرابلم آئے. اور وہ بالکل ڈے ون سے کہہ رہے ہیں. ابھی بھی آج کل میں بھی ان کی کسی جگہ تقریر تھی، انہوں نے کہا ہم اپنے کروڈ کے لارجسٹ پروڈیوسر ہوں گے دنیا میں اور آٹو موبائل بھی ہماری بہت بڑی انڈسٹری ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہی از ویری مچ نیشنلسٹ دیٹ ہی وانٹ کہ جو امریکہ کی انڈسٹری ہے وہ چلے. اب آپ دیکھیں گے غور سے وہ کون سے منسٹرز لا رہا ہے جو ابھی بھی اس نے شارٹ لسٹ کی ہیں. ان کے لسٹ میں سب سے جو ٹاپ پہ ہیں وہ ایلون مسک ہے جو ٹیسلا کار کا اونر ہے. اس کی کمپنی کی ابھی جو ریونیو ریشنلائزیشن ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ $3 ٹریلین. ون کمپنی ٹیسلا $3 ٹریلین وہ دنیا میں. اگرچہ اب چائنا میں بھی جو ہے ایک الیکٹرک کمپنی BYD جو ہے وہ بھی تیزی سے جا رہی ہے اور سنیں پاکستان بھی آ گئی بھائی. اور اس نے جو ہے نمبر آف کارز جو ہیں ٹیسلا سے زیادہ بنائے ہیں. اور سنیں پرائسنگ زیادہ کمپیریٹیو ہے اس کی. جی ہاں سنیں میں نہیں ہے ایسے پرائسز کم ہیں اور اس نے سارے UAE میں ادھر ادھر سب جگہ اپنی الیکٹرک کارز پہنچا دی ہیں. تو وہ امریکہ کو کافی ٹف چیلنجز دے گا. لیکن US جو بھی نئی ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے ان کے اندر بہت سارے ٹیکنوکریٹ ہوں گے. ایلون مسک بھی جو ہے ٹیکنوکریٹ ہی ہے کہ وہ انڈسٹری آٹو موبائل انڈسٹری کو سمجھتا ہے. اسی طرح سے اور بھی وہاں پہ 2-3 آدمی جن کو لے کے آ رہے ہیں، اس میں 2 بلکہ تیسرا بھی بزنس مین ہے اور وہ ان کو لے کے آ رہے ہیں. وہ جو کینیڈی فیملی کا بھی آپ سمجھیں کہ ایک ہے وہ بھی میں نے سنا ہے کہ اس کا رجحان بھی اس طرف ہے. لیکن انہوں نے کلیئرلی اسے کہا ہے کہ آپ ہوگے میں آپ کو ہیلتھ میں بھی رکھوں گا، آپ کو ایجوکیشن میں بھی رکھوں گا، لیکن پلیز ہمارے تیل کو آپ نہیں چھیڑیں گے. آپ باقی چیزوں پہ بات کریں، میں آپ کو نہیں روک رہا. آپ کریں جو امپرومنٹ آپ نے کرنی ہے آپ کریں، لیکن ڈونٹ ٹچ آور آئل. مطلب اسی طرح بیسیکلی کہنے کی میرا خیال ہے وہ جو ہے نا US میں جو نئی ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے وہ اس کا سب سے نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 پرائیورٹی ہے لوکل انڈسٹری. لوکل انڈسٹری اس میں
क्रूड ऑयल भी लेकिन इसका मतलब है ये फॉसल फ्यूल प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी, हाँ जी बिल्कुल फॉसल फ्यूल कंजम्पशन भी ज्यादा होगी, और दे आर नॉट गोइंग टू पुट द ब्रेक्स ऑन इट। मैं आपको एक और बात बताऊं वो क्या करने जा रहे हैं। वो चाइनीज़ प्रोडक्ट पे इतनी ड्यूटी लगा देंगे कि चाइनीज़ प्रोडक्ट अमेरिका में जा ही नहीं सकेंगे। वो इस मामले में बिल्कुल क्लियर है, कहता है मुझे चाइना का नहीं, मुझे अमेरिका की फ़िक्र है, मैं अमेरिका की इंडस्ट्री को चलाऊँगा, अमेरिका के जॉब्स जो हैं उनको आगे लेकर आऊँगा। तो ही इज़ गोइंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। और वो कोई भी उनके पास नरम रवैया चाइना के लिए नहीं है। और ख़ास तौर पे जब उन्होंने देखा कि चाइना ने जो है इसमें अपना यूक्रेन मैटर में रशिया को सपोर्ट किया, तो उसकी वजह से भी जो है, बट ये चीज़ नज़र आ रही है कि ही विल ट्राई टू विड्रॉ फ्रॉम यूक्रेन वॉर। एंड आई थिंक ही कैन बी हेल्पफुल कि वो फ़लस्तीन के मामले में, गाज़ा के मामले में भी जो है हालात तो कुछ बेहतर कर सके। ज़्यादा नहीं करेगा, क्योंकि वो जो क्या कहना चाहिए, जो इसराइल है वो किसी की बात नहीं मानता, वो अमेरिकी सदर की भी नहीं मारेगा। अच्छा, जैसे अब एक मैं बात करता हूँ, आपकी जवानी में, मेरे बचपन में एक चीज़ थी, एक मिसाल देता हूँ आपको। ज़्यादातर बात हुआ करती थी यरूशलेम की जी, ज़्यादातर बात होती थी मस्जिद अक्सा की। जी, तो हमें तो पता भी नहीं था कि गाज़ा और वेस्ट बैंक क्या है। दे वर ओनली सिंपली जियोग्राफिकल डेफिनेशंस ऑफ वेयर द पैलेस्टीनियंस वर लिविंग एट द टाइम। माइंड यू, first Palestinians used to live in the entire country. Right. It is just now that they are in pockets in Gaza, and which is a very very बहुत गुंजान आबाद है। आपसे पिछली मरतबा भी बात हो रही थी। आई थिंक जो एम था वो तो उन्होंने अचीव कर लिया ऑफ शिफ्टिंग द कैपिटल टू यरूशलेम, whereas the Muslim world never understood the real meaning. Right. It is where the कहते हैं अंबिया अलैहिम सलाम का शहर है वो, बिल्कुल सही। यरूशलेम जो है उसी के नज़दीक कहते हैं बैतुल्लहम भी है जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, सही। और दीगर और अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है। तो मेन एम ये है कि इट्स नॉट आइडेंटिफाइड विद पैलेस्टीनियंस अलोन, इट इज़ आइडेंटिफाइड विद डिफरेंट प्रॉफिट्स। दैट्स राइट। तो वो हम भूल भाल गए, हमारा मेरे ख्याल फोकस किसी और तरफ चला गया। दिस इज नॉट अ पैलेस्टीनियन इशू, दैट इज इट इज़ एन इशू ऑफ द इंटायर मुस्लिम नेशन, मुस्लिम वर्ल्ड। देखिए, इसराइल जो है, जो भी मौजूदा हुकूमत है, वो बहुत ही जालिम, बारबेरियन कहूँगा। और ये जो ज्यूज़ दुनिया में शोर मचाते हैं कि जी हिटलर ने हम पे जुल्म किया, वही काम जो हिटलर ने किया था उससे ज़्यादा बुरा काम जो है आज नेतन्याहू कर रहे हैं। जिस तरह से कि वो फ़लस्तीन की आबादी को तबाह और बर्बाद कर रहा है, जो बेचारे कहीं एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह आते हैं। अब तो देखें फैल गया ना, ये लबनान तक बात चली गई। लबनान नहीं, लेकिन वो एक नेशन तक रिस्ट्रिक्ट नहीं हुई। उसने बहुत बुरी तरह से देखिए, आज के दिन में 45,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, और 1 लाख आखिरी है, 1,31,000 ज़ख्मी इंजर्ड हैं। और वो बेचारे एक जगह से उनसे कहते हैं जगह खाली करो, वो खाली करके जाते हैं, उस बिल्डिंग पे बम मार के ख़त्म कर देते हैं। Cities have been turned into rubble. अब वो दूसरी जगह जहाँ जाके बैठते हैं, कुछ किलोमीटर जाके उनके टेंट्स के ऊपर बमबारी शुरू करते हैं। यार खुदा का वास्ता है, ये तमाम जो मगरबी मुल्क हैं जो बात करते हैं ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स, किसी को नज़र नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। किसी ने आज तक एक लफ्ज़ नहीं कहा, बल्कि वो अपना जो बाइडन, प्रेसिडेंट जो बाइडन ने तो ये कहा कि वो अपने सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं। सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं, एक आप मुस्लिम आबादी दुनिया की तबाह कर रहे हैं। अभी इसी मौजू के ऊपर जो है 2 दिन पहले सऊदी अरब के अंदर एक मुस्लिम अरब एंड मुस्लिम समिट हुई थी इसी बात के ऊपर, और सब ने यही कहा कि जंग बंदी फ़ौरन की जाए और सारी चीज़ें की जाएँ। बट आर यू एक्सपेक्टिंग डोनाल्ड ट्रंप टू कम इन टू ऑफिस एंड रिजॉल्व दिस, नॉट ओवरनाइट बट इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम? इट्स गोइंग टू बी माई लास्ट क्वेश्चन इस मौजू। मैं समझता हूँ कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो वो थोड़ा सा सीज फायर करवा सकता है, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक। सीज फायर तो हो ही जाएगा, ये ट्रंप आएगा ना, स्टेप 1 है सीज फायर, वो सीज फायर हो जाएगा। और वो देखिए, बाइडन तो बिल्कुल खुला खुला कहता था कि आज हमला किया, बोला ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं तवक्को करता हूँ कि ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना, वो यकीनन चाहेंगे कि ये अब खून रेजी बंद हो। बहुत दिन यही उन्होंने कहा है, और आई थिंक दैट ट्रांसलेट्स इनटू सीज फायर व्हिच विल कम फर्स्ट बिफोर द डायलॉग। दूसरी चीज़ ये, मैं शो करने से पहले ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, डू यू थिंक द यूक्रेन रशिया क्राइसिस विल ऑल्सो कम टू एन एंड, या कम अज़ कम कोई
پیسفل سٹیل میٹ آ جائے لیکن پیسفل سٹیل میں میٹ. آپ سے عرض کروں مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے نا وہ یوکرین وار سے بھی جو ہے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ جائیں گے. اچھا ہاں ہی ول ناٹ سپورٹ فلی. ابھی دیکھیں تبھی کیا ہے کہ بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن نے کہا ہے کوئی $7 بلین کے اسلحہ ہوا تھا, وہ بولا ہے دسمبر میں ان کو سب ڈیلیور کر دو کیونکہ یہ آ کے روک سکتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ $6 بلین کا جو اسلحہ ہے یہ آپ فوراً یوکرین پہنچائیں, اور وہ تیزی سے جا رہا ہے, جہازوں کے اندر اسلحہ جا رہا ہے. اور اب آپ نے کہا کہ دیکھیے which will come first? You think Ukraine issue will be resolved first or the Middle East issue? مڈل ایسٹ ول ناٹ بی ریزالوڈ. مڈل ایسٹ میں یہ ہے کہ جو ظلم کی داستان چل رہی ہے اس میں کمی آ جائے گی, کچھ نہ کچھ کمی آ یہ جائے گی. بڑا اہم نقطہ ہے کیونکہ میں آپ کی بات کو بہت زیادہ وزن دیتا ہوں. ہم نے جناب زبیر طفیل صاحب کی بات سنی, کافی میں کہوں گا مفصل گفتگو معیشت کے متعلق بھی ہو گئی, IMF کی ٹیم کے متعلق بھی ہو گئی, گیس کا جو میں تو لوگ کہتے ہیں بحران میں کہتا ہوں نہیں, گیس کا جو مسئلہ ہے اس کے متعلق بھی کافی بات ہوئی, انرجی کے مسئلے کے اوپر بھی کافی بات ہوئی, COP29 بھی اس گفتگو کے اندر بیچ میں آ گیا, اور مشرق وسطیٰ اور یوکرین کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی گفتگو ہوئی. میرے خیال سے ایک بڑی کمپریہنسو ڈسکشن کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی کے جو بزنس سے تعلق رکھتے حالات حاضرہ ہیں ان پہ سب پہ بات ہو گئی. ان دا مین ٹائم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان ڈیجیٹل اکانومی میں کافی پیچھے ہے, اور آگے آنے والے دنوں کے اندر ان کو بھی اور دوسرے مہمانوں کو بھی بلائیں گے اور اس موضوع کے اوپر ضرور بات کریں گے. پاکستان needs to develop a framework. I have heard we are developing a framework. Bitcoin before the start of the show, it was hovering around $88,000 or $89,000. Mind you, last year, the same Bitcoin was perhaps fourth of its price, if I am right. Imagine what we are missing out on. And I think we need a framework. We need a framework fast. And in America, they are already working on it. They are going to make sure that there is a very viable framework there to protect people's digital assets. Pakistan is also on the forefront of this. آپ یاد رکھیں 2000s کے اندر پاکستان لیڈ کر رہا تھا ٹیکنالوجی کو. مشرف دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو ٹیکنالوجی کے معاملات کے اوپر we were moving faster than everyone else. ہماری ٹیلی فونی کی پرسنٹیج زیادہ تھی, ہماری موبائل اڈاپشن زیادہ تھی. پھر I don't know what happened, suddenly we have started slowing down. I think that Mian Mohammad Nawaz Sharif's vision is always towards technological development of this country. And I think he watches this TV show. He will be very keen on ensuring that a digital Pakistan also has a digital economy. I can assure you that this would be a subject for him and the Deputy Prime Minister Ishaq Dar Sahab to talk about. I am sure something is going to come up very quickly. یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. We wait for your messages on Facebook. علی ناصر my team کو جاتی ہے. اللہ حافظ.